جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ ہے لفظ کیا تھے؟ لوگو، رب کعبہ کی قسم، کامیاب ہو گیا ہوں میں، میری زندگی دین کے کام آ گئی۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع حضرت علی شیر خدا سے ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا اسم شریف علی بن ابن طالب ہے، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور اسد اللہ اور حیدر اور علی المرتضی آپ کے مختلف القاب ہیں۔ جناب کا خاندان بنی ہاشم ہے۔ قریش مکہ میں یہ حضرات اپنے ناگوان اعزازات کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حرم کعبہ کی خدمات اور سیاقہ زمزم کے انتظامات ان کی نگرانی میں تمام ہوا کرتے تھے۔ سب سے بڑا مشرف جو بنو ہاشم کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوا وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط شریف ہے، جو تمام اعزازوں سے فائق تر ہے۔ جناب کی ذات اقدس کی وجہ سے ان حضرات کو تمام قبائل پر وہ مشرف حاصل ہے جو قریش کے کسی دیگر خاندان کو حاصل نہ ہو سکا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ محترمہ کو ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جناب مناف تھا، اور بعض جگہ پہ آپ کی کنیت ابو طالب کے ساتھ مشہور ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن ابو مطلب اور زبیر بن عبد المطالب ابو طالب کے حقیقی بردار تھے، اور ان تینوں بردان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن آئس مخرومیہ تھی۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو طالب عمر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس بڑے تھے۔ جبکہ ان کے والد عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے ابو طالب کو اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی بنا پر ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرتے رہے، اور مشکل مراحل میں ان کا تعاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور قریش مکہ کے مظالم کے مواقع پر بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے رہے، اور قوم کی اذا رسانی کی صورت میں آپ مدافعت بھی کرتے تھے۔ ابو طالب کی زندگی میں جن مقامات میں ان جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے مصائب پیش آئے، ان کے دفاع میں ابو طالب نے دست تعاون دروازہ اپنا کھلا رکھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ یہ پہلی ہاشمائی خاتون ہیں جن کی شادی ہاشمائی بزرگ سے ہوئی۔ آپ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی وفات پائی۔ بعض لوگوں کے نزدیک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ان کی وفات ہجرت مدینہ سے قبل ہو گئی، مگر صحیح قول یہ ہے کہ اسلام سے مشرف ہوئی اور انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ علماء کرام محترمہ کی مدینہ طیبہ میں سکونت کے عہد کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں گزارش کی کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثلاً باہر سے پانی لانا، گھر کے کاموں میں معاونت کرنا یہ ذمہ داری لے رکھی تھی، اور اندرون خانہ کام کاج مثلاً چکی پیسنا، آٹا گوندنا وغیرہ میں بھی آپ کی کفایت کرتے تھے، یعنی آپ ان کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب کچھ مدت کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو اس موقع پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن و دفن کے انتظامات فرمائے، اور اپنا قمیض مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا، اور قبر کے تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے، اسے معتبرک فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس موقع پر ان جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کی اور
قدردانی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت کی اور ضروریات کو پورا کرنے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور ان میں ان کے حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر قبر کے شایاد آسان ہوں۔ صاحب تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے۔ ان کے نام علی الترتیب سے کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹا طالب تھا، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر اور سب سے چھوٹے فرزند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اسی طرح ہیں جس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، یعنی چاروں بھائی ایک دوسرے سے 10-10 سال متولد ہوئے۔ بیٹوں میں سے حضرت طالب سب سے بڑا بیٹا تھا اور وہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہوا تھا۔ اس کی موت کفر پر ہوئی۔ علی المرتضیٰ ان تینوں حضرات کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں اتنا قابل اعتماد تھا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مرکز اسلام مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقام خلیفہ مقرر فرماتے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں تمام امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویض کر دیے جاتے۔ یہ طریقہ کار باہمی اعتماد، باہمی اخلاص اور باہمی تعاون کا متقاضا تھا۔ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کنیہ اور عداوت ہو یا کسی نے کسی کا حق دبایا ہو تو وہاں اس نوع کو کلیدی منصب کی ذمہ داری اس طرح سپرد نہیں کی جاتی اور نہ ہی دوسرا فریق کبھی اسے قبول کرنے پر رضامند ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے باہر پانی کا ایک چشمہ جس کو سرار کہتے ہیں کی طرف جانے کا تقاضا ہوا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ پر حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا مقام قائم بنایا اور آپ دیگر صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس پر حضرت ابو بن عبید بن حجرہ نے محاصرہ کر کے محصورین کو تنگ کر دیا۔ اس وقت فریق مخالف نے یہ شرط لگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود تشریف لائیں تو ان کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام علی بن ابی طالب کو چھوڑ گئے اور خلافت کے تمام کاروبار ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سماجی تعاون کے واقعات کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتی چلوں کہ دونوں حضرات کا اتحاد و یگانگت کا آخری منزلہ یہ تھا کہ باہمی رشتہ داری اور محاصرت کی صورت میں قائم ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جناب علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ام کلثوم جن کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کا رشتہ نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ نے کر دیا اور یہ نکاح ذوالقعدہ میں منعقد ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک فرزند ہوا جس کا نام زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ایک لڑکی ہوئی جس کا نام رقیہ بن عمر تھا۔ یہ رشتہ داری ان دونوں بزرگوں کے باہمی تعاون اور تعلق کو بے نظیر مثال ہے جس سے مورخین اور اہل انصاف کو ہرگز انکار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب ہوا تو انہوں نے خلافت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے بارے میں ایک مجلس شورا منتخب کی جس میں درجہ ذیل حضرات کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ میں ان افراد کو منتخب کر رہا ہوں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو کر رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی وقاص، یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو کر رخصت ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے اس وقت 7 حضرات ہی رہ گئے تھے، جن میں سے یہ 6 تھے۔ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی سعد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس کمیٹی میں اس لیے نہ رکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ ان حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ اسلام منتخب کریں جس پر اتفاق ہو جائے۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے پر پورا اعتماد تھا اور ان کی دانشمندی کا اعلیٰ ثبوت تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خلافت کا معاملہ ان 6 افراد کے سپرد کر دیا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے راضی ہو کر رخصت ہوتے ہوئے۔ ان کے یہ اسماء ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے جس کو خلیفہ منتخب کر لیں وہی خلیفہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے مولائے کائنات نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، میں وہ ہوں بادلوں کو بنانے والا ہوں، میں ہوں درختوں کے پتوں کو پیدا کرنے والا، میں ہوں چشموں کو جاری کرنے والا، میں نے 7 آسمانوں کو اپنے رب کے حکم سے اور قدرت سے پیدا کیا ہوں، میں مومنین کی نماز، زکوٰۃ اور حج ہوں، میں ہی ملائکہ کو فرش پر بدلتا رہتا ہوں، میں آیت اللہ، حجت اللہ اور اللہ کا امین ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، رزق دیتا ہوں اور ہر چیز کا عالم ہوں اور ہر چیز کو دیکھتا ہوں، میں ہوں جس کی معرفت کے بغیر کسی عمل کرنے والے کا عمل بیکار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی صحابہ نے پوچھا تو بتایا، اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر قوم میں میرا نام جدا جدا ہے۔ عرب میں میرا نام علی ہے، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے اور توریت میں اوریا ہے، زبور میں شنتیا ہے، ترک مجھ کو بلیا کہتے ہیں اور طائف والے تحمید اور اہل مکہ مجھ کو باب البدل کہتے ہیں، زنگی مجالان اور ہندو کشن کشن کہتے ہیں، اہل آسمان میرا نام احد لکھتے ہیں اور آسمان والے میرا نام عبد الحمید، دوسرے آسمان میں عبد الصمد، تیسرے آسمان میں عبد المجید، چوتھے میں ذل اعلیٰ اور 5ویں آسمان میں نام علی اعلیٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو التراب اور کہا اور میرے باپ نے مجھے ابو الحسن کہا اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بغیر حب علی مدح نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا، کتے بیک وقت 7 بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ بکریاں بیک وقت 1 یا 2، پھر کبھی 3 بچے جنتے ہیں، اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی چیز برکت ہے۔ اس شخص نے کہا، برکت بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں ہے، کتوں میں کیوں نہیں؟ تو فرمایا، بھیڑ بکریاں رات کے وقت شروع میں ہی سو جاتی ہیں اور رحمت فجر کے وقت جاگتی ہیں تو برکت پا لیتی ہیں، مگر کتے ساری رات بھونک کر فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو، رزق اور اولاد میں اسی طرح برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔
پھر ایک دفعہ ایک اور شخص نے مولا علی کے پاس آ کر فرمایا، اس نے مولا علی سے ایک عجیب سا سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے، دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوال سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہران کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اتر آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کا حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام ہی یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا کر یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجومی سے کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ وہ نجومی خاموش۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم تو کہتے رہے تھے کہ میں ستاروں کا حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین میں ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم آسمان کے تو کیا تم زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے تم وہ نہیں جانتے؟ سنو اے شخص، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تجھے بتاتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے میرے 10 کوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے، میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کا وقت تھا، 63 سال کی عمر تھی، مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے تھے، پر دروازے پر دستخط دیتے ہوئے اٹھے، الصلاۃ خیر من النوم۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پکارتے جاتے، اٹھاتے جاتے، مسجد کفار میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا۔ جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو پتہ ہے لفظ کیا تھے، لوگوں، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت علی کی ساری داڑھی خون سے بری ہوئی تھی۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑا ہی بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کرنے آئے تو میں نے کہا پتہ نہیں حضور بچوں گا یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں، جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی، میں نے کہا، بس بھئی کامیاب ہو گیا۔ میں مسجد کفار میں سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک سے لے کر بڑھاپے کو جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب لایا اور وصیت کر گئے، میری بہنوں، جینا اسی کو کہتے ہیں جو دین کے لیے
جو دین کے لیے جیے، مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ جس دہر سے کوئی متقل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی شیر خدا خاتم الخلفات تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی جس دن وصال ہوا ان کا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں، اس رات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے ہی تقسیم کر دیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کر اپنے اللہ کے حضور بندوں کی امانت ان تک پہنچا دی۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر خدا رخصت ہو گئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈلی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کراہم مچ گیا، گلیاں سونی ہو گئی، کوفے کے لوگ تڑپتے، مکے کے لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز سے دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کا نعرہ لگتا ہے، مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں، روحیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ حج تو اتنا محبوب تھا کہ ہر سال حج کرنے جاتے۔ حضرت علی شیر خدا کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کر غربت اختیار کی تھی، ورنہ تم مالک دیکھ کون ہے۔ حضرت علی کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگ گئے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیں گے پھر ہی تیر نکالیں گے، ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں گا تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک طرف یہ ان کی جان تھی، دوسری طرف ایک دفعہ ایک فقیر مانگنے آیا تو صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں ہی اللہ کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، بزرگ کا خیال آئے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کر پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا کچھ ملا؟ کہا اس نے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہندے، پیسیاں والے سخی نہیں ہندے، تے سجنا مال نہیں ہندا، ایتھوں اوتھوں دوواں جہانوں سخی کنگال نہیں ہندا۔ نبی نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہی سخی ہوتا ہے۔ میری بہنوں، میں بیان کرتی چلوں کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا تو نماز پڑھتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسن پہلے نماز پڑھو، یہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ تو جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا تو عبد الرحمن ابن ملزم جس نے مولا علی کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر آپ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ یہ اس شربت مجھے نہیں پلاؤ، یہ میرے قاتل کو اس کی ضرورت ہے، اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے اور اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا، اگر یہ ایک وار سے زندہ بچ گیا تو اسے آزاد کر دینا۔
دیکھنا اگر ایک ہی وار سے مر جائے گا تو اس کے جسم کے اور زیادہ ٹکڑوں کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصوں کو کاٹتا ہے۔ بس آپ فرمانے لگے اور تمام آپ کے چاہنے والے آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین، عباس، چلو اب مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی قریب پہنچے، گھر کے قریب پہنچے تو عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ پھر کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے رخصتی کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ گئی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں پڑے۔ وہ تمام چاہنے والے وہیں رک گئے۔ امام علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، تمام بیبیاں روتی ہیں، امام کو دیکھ کر سلام عرض کرتی ہیں تو امام علیہ السلام ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے اللہ کے رسول پہلے ہی فرما چکے تھے، اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیر سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے، آپ کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی طبیب نے مولا علی کو دیکھا تو کہا وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور زور زور سے رونے لگا، اونچی آواز سے چلانے لگا، اور وہ زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، آپ جتنا ہو سکے دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علیہ السلام کے گھر آتے گئے اور بآواز بلند کہتے گئے، یہ ہمارے حصے کا دودھ مولا علی کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں ہونا چاہتے۔ امام علیہ السلام بستر شہادت پر تھے، لیکن پھر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کیے جا رہے تھے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ اور میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لے۔ آپ کے عقیدت مند ایک داڑھ بنائے زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ چیخ کر رونے لگے۔ امام علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے۔ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب دیا، تو کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو امام علیہ السلام فرمانے لگے، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ مولا علی نے وصیت کی اور فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا ہوگا۔ اور فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور رہنا، اور اگر تمہارے پاس دنیا آئے بھی تو اس سے دل نہ لگانا، دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرنا، حسن و حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو پہنچانا، کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہنا اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھے سے بنائے رکھنا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی وہ بھوکے نہ رہیں۔
اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل و مکیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کر نعوذ باللہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، اور اب حسن و حسین تمہارے آقا ہیں، اب ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رونے لگے اور فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا، اور حسین، میری بیٹیوں اور بہنوں کو یہ خبر کرنا کہ اسلام اور دین کے لیے صبر کریں اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اور ان کا ماننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں اونچی آواز آئی اور فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان اونچی آواز میں رونے لگا اور کہنے لگا، مولا علی، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو فرمایا، مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا خاندان زور و قطار سے رونے لگا، اور یوں امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے پہ کسی کو بھی داخل نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے خود اٹھنے لگا، ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، سبحان اللہ، تو جنازے کو اس پر رکھ دیا گیا اور اونٹنی کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، اللہ کے ولی امام علیہ السلام کی عظمت پہ سلام ہو، شیر خدا، نقص نبی، مومنوں کے امیر حیدر قرار پر سلام ہو۔